how to attain khushu in salah. Only 4 to 5 steps. Number 1, یاد رکھیں خشوع جو ہے نا نماز سے صرف اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے, رائٹ. تو جو سب سے پہلی چیز ہے اور جو ہم تقریباً ہر لیکچر میں بات کرتے ہیں, اس کی جو امپورٹنس ہے بہت زیادہ ہے. ریکگنائز دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے وقار, اللہ کے جلال کو جانیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں. ایک مولانا صاحب واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ اور ایک شخص, ان کے دوست گئے, پولیس میں تھے ان کے دوست, تو کسی ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. تو ان کا ٹائم مقرر تھا, میٹنگ سیٹ تھی. جب کہتے ہیں ہم پہنچے تو گرمی بہت زیادہ تھی, تو ہم نے نا مین گیٹ سے انٹری کی بجائے دوسرے گیٹ سے جو شارٹ کٹ تھا پیچھے سے انٹری تھی اس کی, تو ہم نے کہا یار دھوپ بہت ہے تو ہم یہاں سے ان سے ملاقات کر لیں گے. تو مولانا صاحب بھی اس ٹائم اتنے فیمس نہیں تھے, اور جو ان کے ساتھ پولیس آفیسر تھے, ہی واز پرابلی ڈی ایس پی, وہ بھی سول کلودنگ میں تھے. تو انہیں جب وہ گھسنے لگے تو وہ سامنے نا سنتری بیٹھا ہوا تھا, وہ جو ایک گارڈ ہوتا ہے. اس نے کہا جی, کہتے ہیں ہم وہ ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, ہمارا ٹائم سیٹ ہے, ان سے میٹنگ ہے. کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے داخلہ ممنوع ہے, وہاں سے آئیں. انہوں نے کہا دھوپ ہے, ہم نے یہاں گاڑی پارک کر لی ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, ٹائم کم ہے, تو ملاقات کرنی ہے ان سے. انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, وہاں سے آؤ. کہتے ہیں ہم نے بڑا بنایا, بڑی بات تھی. کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ جائیں. کہتے ہیں وہ لیٹا آرام سے بیٹھا ویسے ٹیک لگا کے, اوپر سے آؤ, کوئی بات سمجھ نہیں رہا. تو جب مولانا صاحب نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں یہ ہوں, اور وہ پولیس آفیسر نے جو ڈی ایس پی تھے انہیں کہا کہ میں ڈی ایس پی فلاں فلاں ہوں, تو فوراً سے کھڑا ہو گیا. کہا سر سوری سر, ایسے سلوٹ مارا اور کہا سر یہ لیں جائیں سر جائیں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو آگے ملاقات کر کے آ گئے, لیکن میں اس کا جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا. کہ ایک شخص جو کہ بہت لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے اس کا, ہمیں پرواہ نہیں, ہماری بات ہی نہیں سن رہا, اور فون میں لگا ہوا اور کہہ رہا ہے اوپر سے اور سمجھ نہیں آئی تمہیں. جب ہم نے اس کو اپنا تعارف کرایا تو فوراً سے کھڑا ہو گیا اور رسپیکٹ میں. کہتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے, یعنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. لیکن سمجھانے کے لیے اور ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہ جب ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا کہ اللہ رب العالمین ہیں کون, مالک الملک, الجبار, القہار, الرحمن, الرحیم, الودود, الرقیب, ہیں کون, فالق الحب والنوى, منزل التوراۃ والانجیل والفرقان, ہیں کون, تب تک ہمیں نا وہ ہم کہتے ہیں جی بس اللہ کے حکم بھی نا, ہم کہتے ہیں بس اوپر سے آؤ جی, آئی ڈونٹ کیئر. جب انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر کھڑا ہو کے سمجھنا واتا نا یار, اب تیرا حکم اور میری مجال میں نہ مانوں, تو بلائے حی علی الصلاۃ میں نہ جاؤں. امیجن یو آر سٹنگ ان اے گیدرنگ, اور کوئی شخص آپ کو کان میں کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ قطر کا پرنس ہے, ہی از دا آنر آف قطر, یہ رولنگ اتھارٹی, یہ چلا رہا ہے سارے معاملات. and immediately your feelings change. آپ نے جو آگے آنے والی اپوائنٹمنٹ سے وہ کینسل کر دیتے ہیں. your demeanor changes, اور آپ آرام سے اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے بات سنتے ہیں اس کی, رائٹ. پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, لوگ بھی وہی ہیں, ٹائم بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, کیا بدلا, تعارف بدل گیا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, تو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے انسان کو, and this تعارف اللہ تعالیٰ کی پہچان is directly proportional to خشوع in your heart. جتنا وہ بڑھے گا اتنا خشوع بڑھے گا, اور جتنا کم ہوگا اتنا وہ کم ہوگا. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, حضرت علی بن ابی طالب کے گرینڈ سن ہیں, اور جن کا نام زین العابدین سے مشہور ہے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ جب وضو کر رہے تھے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا. جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ نا بالکل پیل ہو جاتا تھا, اور وہ ایسے جیسے خوف زدہ ہو جاتے. انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کو, معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اینڈ there are some people right now جو مسجد میں جانے سے پہلے اور مسجد میں آنے کے بعد ان کی فیلنگز, ان کے چہرے چینج ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں لوگ, اور ہم لوگ. دوسرا پوائنٹ, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو بھی جانا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں کہ میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں, میرے اندر کیا فالٹس ہیں, کیا یہ میری ایگو ہے. یاد رکھیں ایوری ایکٹ آف اسلام از ایزیلی ڈویبل. ہر چیز جو اسلام میں ہے وہ مینیجیبل ہے اگر ہم اپنی ایگو سائڈ پہ کر لیں. از اٹ دا نالج وی ہیو,
جو ہمیں بڑا تکبر دے رہی ہے. از اٹ دا ویلتھ وی ہیو؟ از اٹ دا ہیلتھ وی ہیو کہ ہمارے بڑے ڈولے اور ابھی بڑی اسٹرانگ جسم ہے اور ہمارے بڑے سکس پیکس ہیں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ از اٹ دا اسٹیٹس آئی ہیو ان دا آئیز آف پیپل؟ از اٹ دا فیم آئی ہیو؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ واٹ از اٹ جو کہ ما غرک بربک الکریم؟ کیا چیز ہے جو مجھے رب سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، جو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کر رہی ہے، مزید نالج گین کرنے سے دور کر رہی ہے، داڑھی رکھنے سے دور کر رہی ہے، حجاب کرنے سے دور کر رہی ہے؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ کیا چیز ہے وہ؟ اور وہ یعنی کیا فائدہ ہے اس کا کہ جو اللہ سے دور کرتا ہے؟ اور اس کی ویلیو کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جیسے انسان مر جائے گا قبر میں جائے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ود ان 24 to 48 hours انسان کی جو بلڈ بالکل نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی فلنس کی وجہ سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے، باڈی سویل کرنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے کا کلر بلیک اور گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایبڈومن گیسز کی وجہ سے پھول جاتا ہے، اتنا پھولتا ہے کہ الٹیمیٹلی 3 to 5 days کے اندر وہ پھر پھٹ جاتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان دا فارم آف بلڈ، اور ناک سے بھی، اور تمام پور سے جو آنکھوں کے ہیں جھاگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وینز ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو خوبصورت سا چہرہ تھا وہ کچھ دنوں بعد ایک بلیک لاش کی طرح ہو جاتا ہے. پھر کچھ دنوں بعد اس کے دانت اور اس کے ناخن نکل جاتے ہیں، اور اس اسمیل کی وجہ سے وہ جو اپنے آپ کو بڑا پرفیوم میں رکھتا تھا اور بڑے انسٹاگرام کا انفلوئنسر تھا اور PR پیکیجز لیتا تھا، اور وہ بڑا لوگوں میں اس کی واہ واہ تھی اس کی بیوٹی، اس کی لکس کی وجہ سے، اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو، اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی، وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ سکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں زمین کے انسیکٹس اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین دا بونز ریمین، اور پھر بونز بھی کچھ ایسے بعد کچھ بونز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. از دیٹ اٹ جس سے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے؟ ہم بڑے نکمے ہیں، اور ہمارا دین کیسا ہے؟ کیا ہمارا دین اچھا ہے؟ اٹ از فل آف ویکنیسز. تو ہمیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ اور جو لوگ تھے جن کا دین بھی کمال تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ایک بڑی کے ساتھ، یحییٰ بن معین جو کہ ان کے کلاس فیلو بھی تھے، ان کے اسٹڈی میٹ بھی تھے، ان کے ساتھ بغداد گئے عراق میں. تو وہ جو لکڑیاں تھیں، لکڑیوں کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ریئلائز تو امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، آنا شروع کیا کہ نہیں آپ ہمیں دیں، آپ نہ اٹھائیں، آپ ہمیں دیں. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ، نہیں یہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ اٹھاؤ. کہتے ہیں نحن قوم مساکین، ہم لوگ وی آر پیپل، وی آر مسکین، ہم سارے مسکین ہیں. اور اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہ چھپایا ہوتا تو ہم بڑے بدترین لوگ ہوتے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ شیخ یا امام جزاک اللہ عن الاسلام خیر الجزا، may Allah reward you for what you have done for Islam. اللہ آپ کو خیر دے آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات کی ہیں. تو کہتے ہیں فقال لا بل جزا اللہ الاسلام عن خیرا، لا بل جزا اللہ الاسلام عنی خیرا. اللہ تعالیٰ اسلام کو جزا خیر دے کہ اس نے مجھے سے نکمے کی زندگی کو بہتر کر دیا، مجھے سے نکمے کو فائدہ پہنچایا. اور پھر کہتے ہیں من انا وما انا، من انا وما انا، من انا وما انا، میں کون ہوں؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ who am I and what am I؟ سبحان اللہ. they were people who are خشوع، they were humbled. اور اگر ہمیں خشوع چاہیے تو ہم اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح، تھرڈ پوائنٹ، جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. اور یہ ٹپ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو اپنی نماز اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کرتا ہے.
pray as if it's your last prayer. اس طرح نماز پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کا جسم اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا اور یہ آپ کی آخری نماز ہے، اور آپ نے آنے والی رات اپنی قبر میں گزارنی ہے، اور آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے. اس طرح نماز پڑھیں کہ بس ختم. اس کے بعد نہ میری ڈگری میٹر کرتی ہے، نہ میرا پیسہ میٹر کرتا ہے، بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ میری آخری نماز ہے. میں کس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اوائڈ کریں جو کہ انسان کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتے ہوں. یعنی وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کیسے خشوع آئے گا؟ انسان کے سینے میں 2 دل تو نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھاتی میں 2 دل تو نہیں رکھے. جو جس دل میں گناہوں کی لذت ہے اس دل میں خشوع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میوزک ہے، اور سلف صالح کہتے ہیں کہ the love for music and love for Quran cannot exist in the same heart. جس دل میں میوزک کی محبت ہے پھر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، اور جس دل میں قرآن کی محبت ہے پھر اس دل میں میوزک کی محبت نہیں ہوگی. گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اور وہ چیزیں جو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں، لائک نماز پڑھیں تو موونگ ان صلاح، ہلنا، خارج کرنا، بار بار ہلنا جلنا، دس ڈسٹریکٹس فرام خشوع ان صلاح. سید مسیب نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پہ، ماشاء اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل نماز میں انسان اپنی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے، اس کو نا ہاتھ لگا رہا ہے، جیسے داڑھی کہیں خدا نخواستہ بھاگ کے جا رہی ہے تو اس نے نا پکڑنا ضروری ہے اس کو داڑھی کو. تو انسان آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز اپنی داڑھیوں کو دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ہاتھ لگا رہے. تو سید مسیب کہتے ہیں کہ لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه. اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے پھر جوارح میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی خشوع ہوتا. تو ڈونٹ موو ان صلاح. اور جو چیزیں آپ کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، لائک دس سوشل میڈیا اینڈ لائک ایوری تھنگ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری چیز، اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے قلب سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیٹسفائی نہ ہو، جو کبھی خوشی نہ ہوتا ہو، ہمیشہ مزید کی تلاش کرتا رہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خشوع والا بنائے اور ہمیں واقعی میں اپنا خشوع والا انسان